تو میں نے دل و جان سے کیا، میں نے کہا ہاں اب تو مجھے مل کے رہے گا، اور پھر مل گیا۔ اللہ نے مجھے 85 لاکھ گھر کے دروازے کے اندر آ کے دیا، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے ملے، اور ایسے ملے کہ میں حیران رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ یقین نہیں کرو گے، اور سب سے بڑی مار وظیفوں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے جی۔ لیکن یہ چلو میں ویسے وہ عادتاً لوگ کہتے ہیں نا یار آپ یقین نہیں کرو گے، یہ میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ یقین کامل والے لوگ ہیں۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہو نا، آپ بہت بڑے یقین کامل والے ہو، اسی لیے تو میرے جیسے گنہگار بندے کو آپ دیکھتے ہو۔ اور یقین کریں کہ جو مجھے یہاں پر دیکھتا ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو بس دیکھتے ہیں، آپ کے وظیفے سنتے ہیں، کرتے کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہتا ہے کہ میں سالن لینے جاتا تھا نا، لوگ کہتے تھے یار نہیں ہے، محلے میں ہوتا ہے نا بندہ کبھی سالن ہی توڑ جائے، تو وہ بندہ جس کا یہ میں آپ کو کارگزاری بتا رہا ہوں وہ تو ہے ہی غریب تھا، کبھی پک جاتا کبھی نہ پکتا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو ایک بڑے غریب سے مولوی صاحب، دیکھیں خود مولوی صاحب غریب ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ تم وظیفے بتاتے ہو کروڑ پتی ہوگے، تو یار ہمیشہ ڈاکٹر جو ہے اپنا آپریشن خود تو نہیں کر سکتا ہے جی۔ تو غریب سے مولوی صاحب تھے، محلے کے چھوٹی سی مسجد تھی، تنخواہ بھی ان کی تھوڑی سی، تو انہوں نے اسے عمل بتایا یا ذل جلال والاکرام۔ کہتے ہیں کہ تھالی سالن لینے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں بھائی جا کوئی نہیں ہے کل آنا، تو کیا سوچتا دل میں، ان کو تو نہیں کہتا تھا کہ یار کل اب مثلا آج بھوک لگی ہے تو کل کیسے۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ ایک بندہ دروازہ کھٹکھٹا کر 85 لاکھ روپے دے گیا۔ بعد میں اس کو کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بات اس طرح کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 85 لاکھ اس نے کیوں دیا، ٹھیک ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ دوستو بڑے درجنوں لوگ ہیں، یہاں پر میں کہانی بیان کروں نا تو الف لیلہ کی کہانی بن جائے گی یہ ویڈیو، فائدہ نہیں ہے کہ یا ذل جلال والاکرام آپ کو کیا چاہیے، کیا یہ وہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کے، تو سارے نام ہی مطلب اسم اعظم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ بڑا اسم اعظم ہے، اللہ کے سارے نام اسم اعظم ہے، لیکن یا ذل جلال والاکرام یاد رکھیے کہ وہ اسم اعظم ہے کہ پہاڑ کے آگے اگر آپ پڑھ دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن وہ پڑھنے والا دل بھی چاہیے، ہر بندہ ایک یہ کام نہیں کر سکتا، وہ پڑھنے والے کی زبان بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب ایک پکا ہونا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ پر، یقین کامل پر، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اس پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہی نوازتا ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ بھائی ملے گا، یہ نہیں کہ ہاں اچھا کرتے ہیں، نہیں، اگر یا ذل جلال والاکرام کا اسم وہ بندہ پڑھے جس کی دل اور زبان یہ کہتے ہوں کہ اللہ دیتا ہے، یار اللہ ہی نے تو دینا ہے، اور دے گا کون، وہ اگر پڑھے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو جو میں نے بتایا کہ شروع میں وہ بندہ، ایک میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کہ 85 لاکھ دے گیا، وہ کیوں اس کو ملے 85 لاکھ، کہ اس کو اس کے جو نانا کے والد تھے، اب دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں نانا ابو جو اپنی ہماری والدہ کے والد ہوتے ہیں، اب ان کے بھی والد یعنی ماں کے دادا حضور، ٹھیک ہے، ان کی جائیداد میں سے اسے حصہ ملا، اور دوسرے شہر سے بندہ بیگ پکڑانے کے لیے آ گیا کہ بھائی آپ کیس واپس لے لو، یہ لو 85 لاکھ روپے۔ بنتا ان کا زیادہ تھا، ہو سکتا ہے 2-3 کروڑ بنتا ہو، لیکن انہوں نے کہا یار اب کہاں کیس لڑتے پھریں گے، چھوڑو لے لو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے عمل کیا کیا، یا ذل جلال والاکرام، چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اس کے مولوی صاحب تھے غریب سے، تو انہوں نے عمل بتایا، تو میں نے دل و جان سے کیا، میں نے کہا ہاں اب تو مجھے مل کے رہے گا، اور پھر مل گیا۔ اللہ نے مجھے 85 لاکھ گھر کے دروازے کے اندر آ کے دیا، یعنی دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے ملے، اور ایسے ملے کہ میں حیران رہ گیا۔ تو اب عمل بتاتا ہوں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ نے دفتر بھی جانا ہوگا۔ تو خوش رہیں بھائی، عمل کی اجازت کے لیے ایک لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو عمل کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب جو چھوٹی سی مسجد کے میں نے آپ کو بتایا کہ غریب سے مولوی صاحب تھے، جنہوں نے اس کو عمل بتایا کہ بھائی تیرا حصہ ملے گا، تجھے روٹی کی پرابلم ہے نا، تو لوگوں میں دیگیں بانٹے گا، تو وہی پھر ہوا۔ اب دیکھیں 85 لاکھ روپیہ ہو جائے، اپنا گھر بھی مل جاتا ہے، اس میں اپنا کاروبار بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کاروبار کرنے کے ساتھ پھر کمائی بھی شروع ہو جاتی ہے، 5,000 روپے روز، 10,000 روپے روز، 5,000 کمائی آئے تو 1.5 لاکھ روپے مہینہ، 10,000 کمائی آئے تو 3 لاکھ روپے مہینہ۔
अब बंदा लाखों भी कमाना शुरू कर दे, पैसा भी हो जाए, अपना घर भी हो जाए, तो फिर देगें न बांटेगा लोगों में तो क्या करेगा। दोस्तों मौलवी साहब ने उसे बताया कि भाई तू इस तरह किया कर। पहले तो मौलवी साहब ने उसे बड़ी सख्ती की कि हर नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़, लेकिन इतना पढ़ना, हालांकि ये भी कोई मुश्किल नहीं, कितना है, याद अल जलाल वाल इकराम, याद अल जलाल वाल इकराम, 15 मिनट लग जाते हैं यार, क्या होता है, कुछ नहीं। पहले 11 दिन तो मौलवी साहब ने कहा कि हर नमाज के बाद पढ़। फिर वो गया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब कैसे करूं, ये तो नामुमकिन है। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई तू इस तरह कर, तू रात को उठा कर तहज्जुद के टाइम और 1000 मरतबा पढ़ लिया कर, यानी तुझे ये नहीं कि हर नमाज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं अमल आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप तहज्जुद के टाइम भी नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, नमाज ज़ोहर जो होती है ना, जो दिन की नमाज होती है, नमाज ज़ोहर 12 रकत वाली, इसमें आप क्या करें, 1000 मरतबा, जो मर्द खतून, जितने भी मर्द मुझे देख रहे हैं, जितनी खवातीन मुझे देख रही हैं, मेरी बच्चियां मुझे देख रही हैं, मेरी माओ बहनों, जो भी जिस जगह तक ये मेरी वीडियो जा रही है, जो भी मुझे देख रहा है, अगर वो चाहता है कि उसकी वो लोगों को मुजज़ात और कश्मात सुनाता फिरे कि अल्लाह ने ऐसे हमें मदद की, अल्लाह ने हमारा यानी कि बच्चों का रिश्ता रुका हुआ था, या कोई खुद ही बच्चा है बेचारा खुद ही अपना रिश्ता करवाना चाहता है, रिश्ता रुका हुआ था या कारोबार रुका हुआ था, घर में लड़ाई झगड़े थे, परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, तो ये अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म मैंने आपको बताया कि ये जो बंदा पढ़ता है, रब्बे कायनात उसकी हर प्रॉब्लम को ख़त्म फरमा देते हैं, उसके हर दुख को ख़त्म फरमा देते हैं। तो अमल क्या था, जो बंदा नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज ज़ोहर होती है जो दिन के वक़्त की नमाज होती है, इस नमाज के बाद 1000 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ता है। और हाँ, जो मेन चीज़ है वो बताना मैं भूल गया, यानी कि या ज़ल जलाल वल इकराम जो 1000 मरतबा आप पढ़ोगे ना, तो इसके पहले क्या कहना है आपने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी ये दुरूद पाक जो नमाज में आप पढ़ते हो, ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है, और फिर पढ़ना है 1000 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम। असल वजीफा पता है क्या है, हर नमाज के बाद 1000 मरतबा 11 दिन अमल करो, आपका कोई भी काम है इंशाल्लाह अल्लाह निकालेगा। लेकिन इतना लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप नमाज ज़ोहर के बाद, जो ज़ोहर की दिन की नमाज होती है, 1000 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें। पहले भी दरूद पढ़ लें और आखिर में भी दरूद पाक पढ़ लें इंशाल्लाह ताला। इसके इतने मुजज़ात हैं कि बंदा 85 लाख रुपए बंदे को मिल गया। इस तरह और हज़ारों हैं, कौन कौन से बयान करूं। लिहाजा आप बगैर वजह दरियाफ्त किए, आंखें बंद करके, यकीन कामिल के साथ ये अमल करके खुद देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको कभी मायूस नहीं फरमाएगी, और अल्लाह की ज़ात आपको इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी, इतना नवाजेगी कि जितना आप चाहते हो इंशाल्लाह। ये वो इस समय जो अगर पहाड़ के सामने पड़ा जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वजीफे से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। दुआ करता हूँ कि मालिक जो ये लोग मुझे अभी तक देख रहे हैं, इनकी सत्ते खैरें फरमा दे, इनको कभी दुख ना हो, कभी इनको परेशानी ना हो, और जो ये मांगे अल्लाह इन्हें दे दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।